رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے اور سننے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ 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 صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور 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 کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اللہ 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 اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، اللہ 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 اللہ۔ الحمد لله الحنان المنان الذي أنزل القرآن في شهر رمضان لهداية جميع الإنسان، والصلاة والسلام کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اسلام کے مقدس شہزادوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر جی لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر آقا کی محبت سے اپنے دلوں کو سجا کر مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم سب غریبوں کے غم گسار، سرکار ابد قرار، شہنشاہ زی وقت۔ مسلمان کی ہوگی بات، یہاں قرآن کی ہوگی بات، یہاں مسلمان کی ہوگی، اور جب بات ہوگی تو ہر مسلمان خوش ہوتا نظر آئے گا، اگر کوئی پریشان ہوگا تو وہ شیطان ہوتا نظر آئے گا۔ شاعر کہتا ہے
وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. کہ سبحان اللہ. عجیب کو کبھی ہاتھ بھی چل سکتا ہے, وہ پھول باندھ رہے ہیں. بالکل دنیا الٹی چل رہی ہے, مگر مسلمانوں ہمیں الٹا نہیں چلنا ہے, ہمیں سیدھا چلنا ہے. قرآن نے ہمیں پیغام دیا ہے اہدینا الصراط المستقیم, کہ اے مومنوں نماز میں غیر نماز میں تم یہ دعا کرو, مولا ہمیں چلا راستہ لیکن کون راستہ جو ٹیڑھا میڑا ہو, دائیں بائیں جائے نہیں, بلکہ ہمیں چلا وہ راستہ جو سیدھا چلتا ہے. راستہ اس کا صراط الذین انعمت علیہم, مولا ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اب ذرا غور کیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کے اوپر انعام فرمایا ہے. آپ قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے, سارے علماء کی بات کو سن لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا سب سے پہلے, سب سے اول, فرسٹ اینڈ فرسٹ جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ وہی ہے جس کو ہم آمنہ کا لال کہتے ہیں, وہ وہی ہے جنہیں صاحب لولاک کہتے ہیں, وہ وہی ہے جن کو ہم مکہ والا بھی کہتے ہیں, وہ وہی ہے جس کو ہم مدینہ والے بھی کہتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو, یا جبریل امین سے لے کر حضرت اسرائیل و میکائیل و اسرافیل ہو, جتنے فرشتے ہیں, جتنے انبیاء ہیں, جتنے رسول ہیں, سب پر اللہ کا انعام ہوا ہے, مگر تمام سے پہلے ہمارے نبی پر انعام ہوا ہے. انعام ہونے کی بھی وجہ ہوتی ہے, انعام ہونے کی بھی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی پہ انعام فرمایا. ہمارے نبی کیا وجہ ہے, آپ سوچئے, ہم بھی تو انسان ہیں, ہمارے نبی بھی انسان ہے. کچھ ادھر والے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں سنو, ہمارے نبی تو خدا سے جدا نہیں ہے, اور یہ بھی سن لو ہمارے نبی خدا بھی نہیں ہے. ہم سنی یہ کہتے ہیں ہمارے نبی خدا بھی نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اور سن لیجیے, یہ جو میلاد مناتے ہیں, سبحان اللہ, ہم سنی جو یہ میلاد مناتے ہیں, میلاد منا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, خدا تو وہ ہوتا ہے جو پیدا فرماتا ہے. آج کے دن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا, اس اللہ نے ہمارے نبی کو 12 ربیع النور کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی روحوں کو جمع فرمایا. 9 پارے کی آیت ہے, ٹائم کم ہے, میں مختصر بیان کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو جمع کرنے کے بعد, ہم بھی تھے, آپ بھی تھے, جتنے انبیاء اور رسول ہیں تمام کے تمام موجود تھے. اللہ نے فرمایا الستو بربکم قالوا بلا شہدنا, کہ اللہ نے فرمایا اے مخلوقات سب کے سب بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. جب اللہ نے یہ سوال کیا تھا تمام کے تمام خاموش تھے, ابھی کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. سب سے پہلے جس نے اللہ کو رب کہا ہے وہ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ ہے. جب ہمارے نبی نے سب سے پہلے کہا الستو بربکم کے جواب میں قالوا بلا شہدنا, ہاں مولا تو میرا رب ہے, تو میرا پروردگار ہے. نبی کو سن کے سارے نبی نے کہا, ہمارے نبی کو سن کے ساری مخلوقات نے کہا کہ ہاں تو میرا رب ہے. گویا کہ سب سے پہلے رب کو مانا ہمارے نبی نے ہے, تو اس لیے سب سے پہلے انعام بھی ہمارے نبی پہ آیا. وہ غور سنیں, نبی کی آمد کی خوشی وہ ماں منائے. کون ماں؟ جس ماں کے بارے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. کہ سبحان اللہ. غور کیجئے, نبی کے آنے سے پہلے, ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ماؤں کا حال یہ تھا کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے, بیٹا اپنی ماں کی گردن پہ رسی ڈالتا, بازار میں لے جا کر کے ماں کو بیچ دیا کرتا تھا. وہ ماں کی حالت تھی. مگر جب نبی آخر الزماں تشریف لائے تو دنیا والوں کو, سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں سن لو, تیری ماں جو ہے خالی وہ ماں نہیں جو خالی تجھے پیدا کر دی ہے, جو تیری ماں ہے وہ تیری جنت بھی ہے. رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, کہ تو تیری ماں ہے, تیری ماں کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے. آپ غور کیجئے,
نبی کا میلاد، نبی کے آنے کی خوشی وہ ماں منائے جس ماں کے قدموں میں نبی نے جنت کو ڈال دیا۔ نبی کون منائے؟ نبی کے آنے کی خوشی ہر باپ منائے۔ سبحان اللہ۔ جتنے باپ ہیں وہ بھی سن لیں، نبی کے آنے کی خوشی وہ باپ منائے جس باپ منائے، میلاد منائے تو کسی کو اعتراض ہوتا ہے؟ سن لیجئے، اب بتائیے یہ ماں کو مقام، یہ باپ کو مقام کس نے دیا؟ بولیے، ہمارے نبی نے دیا ہے۔ یہ تو ماں باپ کی بات ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں وہ کون ہے جو باپ بھی نہیں ہے؟ دنیا میں وہ کون ہے جو ماں بھی نہیں ہے؟ دنیا میں وہ کون ہے جو بیٹا بھی نہیں ہے؟ دنیا میں وہ کون ہے جو بیٹی بھی نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ جو بھی ہوگا وہ اپنے باپ کا بیٹا ہوگا۔ جو بھی ادھر گئی، ارے بابا، ارے جو نانی ہے وہ نانی تو بھی کسی کی ماں ہے، اور جو نانا ہے وہ تو بھی کسی کا باپ ہے، جو دادا ہے ہمارا وہ بھی تو ہمارے باپ کا باپ ہے۔ اب سنیے، یہ کنیکٹڈ ہے، کنیکٹڈ۔ ایک باپ خالی باپ کا مقام نہیں ہوا، بلکہ جتنا باپ ہے ہر باپ کا مقام ہو گیا، جتنی ماں ہے ہر ماں کا مقام ہو گیا۔ پتہ یہ چلا، یہاں سے اوپر جوڑتے جائیے، یہاں کوئی بچہ ہے، اس کا کوئی باپ ہے، ان کے باپ کا باپ ہے، اس باپ کا بھی باپ ہے، اس باپ کا بھی باپ ہے، آخر میں پہنچیں گے حضرت آدم کا جو سارے باپوں کا باپ ہے۔ ماں سے چلیے، ماں سے ماں، ماں سے ماں، ماں سے ماں، ماں سے ماں ہوتے ہوئے سب ماں کی ماں حضرت حوا تک پہنچے گے۔ پتہ یہ چلا، ہمارے نبی نے ہم سے لے کر صبح قیامت تک نیچے کی طرف، اور ہم سے لے کر حضرت آدم اوپر کی طرف جتنے ہیں سب باپ ہیں اور سب ماں ہیں۔ گویا کہ سب باپ کو اور سارے ماں کو ہمارے نبی نے جنت اور جنت کا دروازہ بنا دیا۔ کہتے ہیں پہلے تب جا کے باپ ہوتا ہے۔ بولے بھائی کہ پہلے شوہر بنتا ہے بعد میں باپ۔ ایسا نہیں کہ پہلے باپ بن گیا بعد میں شوہر، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو پہلے شوہر بنتا، شوہر کا مقام کیا ہے؟ کہتے سنو، وہ بیوی، پہلے کون؟ بیوی خوشی منائے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی جتنی بیوی ہے وہ بیوی نبی کے آنے کی خوشی منائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ بیوی خوشی کیوں منائے؟ تو سنیے، ارے بابا چھوڑ دے اسے، سنیے کیوں منائے وہ بیوی خوشی کیوں منائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ہم کہتے بیوی خوشی منائے سب سے پہلے منائے وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ پتہ یہ چلا کہ نبی سب سے بالا وہ والا۔ اے خطیب صاحب، یہ آپ کی خوش بیانی ہے یا کیا چیز ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، دنیا کہتی ہے، مقرر بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کس نے پالا؟ بولے بھائی۔ سواری پر جب سوار ہوئے ہیں، اونٹنی میری سواری چل نہیں پا رہی تھی، اب تو آگے 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 جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حلیمہ نے کہا سن لو، سواری تو نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ جو بچہ میں لے کے آئی ہوں اس کی برکت ہے، سوار ہو گئی ہوں۔ میٹھی بولی بولتی، نبی میٹھی بولی بولتے، دشمن بھی دوست ہو جاتا تھا، غیب ہوتا، اپنا ہو جاتا، پرایا ہوتا، حضور کا جانثار ہوتا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ دیکھنے میں 2 4 نظر آئے گا اور حقیقت میں دیکھیے تو ایک نظر آئے گا۔ ہماری ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں دیکھیے تو، اور پیچھے جائیے تو بولیے بھائی، نکلا تو 5 ہے اور ایک جائیے تو کیا پتا چلا؟ دکھنے میں 1 2 3 4 5 کہہ رہے ہیں، اور جب حقیقت کی طرف جائیں گے، حقیقت کدھر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے، حقیقت ایسے آتے ہوئے یہ دل ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاتھ کٹ جائے انسان مرتا نہیں ہے، پاؤں کٹ جائے انسان مرتا نہیں ہے، اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو معلوم وہ اصل کدھر ہے؟ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ دل ہے، دل۔ تو دیکھنے میں 5 انگلی، ادھر 5 ادھر 5، کتنے ہوئے؟ اور ادھر
کتنے ہو گئے؟ 20 ہے، مگر انسان کتنا ہے؟ ایک ہی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے یہ شاخ ہے، جڑ ایک ہی ہے، اصل ایک ہی ہے۔ دنیا میں جو بھی نبی کا غلام ہوگا وہ ہمارا ہوگا، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو۔ یہی تو نبی کا پیغام ہے۔ گورے کالے، اچھے گورے کالے، امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ارے کالا بلال بھی جس کا چہرہ بظاہر دیکھنے میں صحیح نہ لگے مگر نبی کا غلام ہو گیا تو وہ بلال ہی نہیں، وہ آسمان کا چاند نظر آتا ہے۔ ہم عرض کر رہے تھے ہم سب مہربانی نہیں کرے وہ بڑا بھی ہمارا۔ گویا کہ حضور نے ہر بڑے کو یہ پیغام دے دیا کہ اپنے چھوٹے پہ مہربانی کرو، اور ہر چھوٹے کو یہ پیغام دے دیا کہ اپنے بڑے کا احترام کرو، رسپیکٹ کرو، انہیں عزت دو۔ اب غور کیجئے، اگر بڑا اپنے چھوٹے کو شفقت و مہربانی دے گا تو لا محالہ چھوٹا اپنے بڑے کو عزت دے گا۔ ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں، ہم چھوٹوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہمارے دین کا پیغام ہے چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھو۔ چھوٹے کو یہ بچہ جو ابھی 5 سال کا لگتا ہے، ان کو آپ 5 سال کی عمر میں نہیں دیکھیے، ان کو آپ 20 سال کا دیکھیے، 25 سال کا دیکھیے۔ اس بچے کو آپ جب 25 سال کا دیکھیں گے، اگر یہ غلطی کرے گا تو آپ پیار سے سمجھائیں گے، آپ تماچا نہیں دکھائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر وہ 20 سال کا بچہ ہو جائے، اس سے غلطی ہو جائے تو آپ فوراً تماچا نہیں بلکہ پولائٹلی سے سمجھائیں گے کہ بیٹا ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں ویسا ہے۔ اس کو انگریزی زبان میں سائیکولوجیکل انداز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سائیکولوجیکل انداز ہے۔ اگر آپ اس بچے کو جب بڑا سمجھیں گے، بچہ 5 سال کا ہے، آپ اس کو سمجھیے کہ وہ 20 سال کا ہے، اب اسے سمجھائیے، آپ کے اندر نرمی آئے گی، آپ کے اندر مٹھاس ہوگا۔ اور جب میٹھی زبان میں اس چھوٹے کو 1 بار نہیں 5 بار کہیں گے، انشاءاللہ وہ بچہ سمجھ کے یہ کہے گا میرا باپ دیکھو کتنا مہربان ہے، 2 بار 4 بار غلطی کیا ہے، تماچا نہیں بلکہ پیار سے سمجھایا ہے۔ اب وہ بچے کا دل کہے گا اے انسان اب تو سمجھ جا، پیار اس قدر اتر ہے، مار نہیں ہے، تو اپنے طرف سے بھی تو اقرار ہونا چاہیے۔ اب بچہ جب اقرار کرے گا، بچہ اپنے ماں باپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ وہی بچہ جب دماغ والا ہوگا 20 سال کے بعد سوچے گا میرا باپ بہت مہربان تھا، میری ماں بہت مہربان تھی، میں غلطی بھی کرتا تھا پھر بھی ماں مجھے معاف کر دیتی تھی۔ اب وہ بچہ اپنی ماں کو اگر کسی کمزور حالت میں دیکھے گا تو وہ پچھتائے گا نہیں، مثال کے طور پہ وہ اس سے دور نہیں بھاگے گا بلکہ نزدیک آئے گا۔ ارے کیسی بھی ہے تو میری ماں تو ہے، کیسا بھی ہے میرا باپ تو ہے۔ جب یہ کیفیت بچے کی ہوگی، باپ اگرچہ کمزور ہو جائے، چلنے کے قابل نہیں ہو، پھر بھی دل میں تمنا ہوگی میرا باپ دنیا سے نہ جائے، میرا باپ یہاں رہے گا، میری ماں یہاں رہے گی، وہ ہلتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کرے گی، ہماری قسمت میں 4 چاند لگ جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہے کہ نہیں؟ پڑھ دو تمہارا اللہم صلی علی سیدنا سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ملجانا ماونا محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم۔ آخری باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ حلیمہ کو حضور نے پالا ہے۔ جب ہمارے نبی حضرت حلیمہ کے قبیلے میں پہنچ گئے، وہاں یہ تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو جانوروں کو کھانے کے لیے چارہ نہیں مل رہا تھا۔ پورے محلے والے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جب جنگل کی طرف لے جاتے، حضرت حلیمہ کے بچے بھی بکریاں لے کے جاتے۔ جب ساری بکریاں شام کو واپس آتی، پورے قبیلے والے دیکھتے کہ سارے جانوروں کا تھن سوکھا ہوا ہے، مگر حضرت حلیمہ کی جتنی بکریاں ہیں ساری بکریوں کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ قبیلے والے کہتے اے میرے بچوں اپنی بکریاں وہی چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ مگر انہیں کیا معلوم یہ چرنے چرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو احمد مختار کے آمد کی بات ہے۔ جب نبی آئے ہیں تو جانور بھی مضبوط ہو گئے ہیں، تھن دھول سے بھر گئے ہیں، گھر میں بہار آ گئی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حلیمہ نے نبی کو کیا پالا ہے بلکہ نبی نے حقیقت میں حلیمہ کو پالا ہے۔ اس لیے فرماتے اعلیٰ حضرت ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں
کوچے بسا دیے ہیں، اندھیرا وقت ہے، رات کا وقت ہے، قبیلے والے دیکھتے ہیں حلیمہ کے گھر سے روشنی آ رہی ہے، سبحان اللہ، حلیمہ کے گھر سے روشنی آ رہی ہے۔ محلے کی عورتوں نے کہا ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہے، غریبی زیادہ ہے، کاشتکاری نہیں ہو رہی ہے، اے حلیمہ اتنا تیل کیوں جلاتی ہو، اتنا تیل کیوں چلاتی ہو؟ اور انہیں کیا معلوم کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا سن لو، جب سے یہ بچہ میرے گھر آیا ہے استغنی عن المصباح، چراغ سے میں بے نیاز ہو گئی ہوں، شام کا وقت ہوتا ہے، اس کا جسم نورانی ہوتا ہے، یہی روشنی پورے گھر کو منور کر دیتی ہے۔ اس لیے عاشق کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ، بولے بھائی کہتی ہے اے عورتوں سن لو، یہ روشنی چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ روشنی احمد مختار کی روشنی ہے، یہ وہی نور ہے کہ جب مخلوق جب عالم ملکوت میں تھا تو بھی نور، اور دنیا سے گئے ہیں بظاہر تو وہ بھی نور، وہ ایسے نور ہے کہ نور علی نور ہے، جو ان کا ہو گیا وہ بھی نور ہے، نبی نور، خدا چاہے گانا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ آگے فرماتے ہیں بہار مدینہ ایک لیتا بہار مدینہ، مجھ کو جنت کی خواہش نہیں ہے، او بلا لے دیار مدینہ، مجھ کو جنت کی خواہش نہیں ہے، او بلا لے دیار مدینہ، کو کیوں تڑپتے ہو اتنا، خاک طیبہ دوار دل ہے، ریش کے نبی میں زندگی وہ گزارے مدینہ، جو ہے بیمار عشق نبی میں زندگی وہ گزارے مدینہ، در سے ان کے ہمیں سب ملے گا، کون ان کے سوا ہمار ہو جائے گی ایک نظر میں، کشتی ڈوبے کہ کیسے بھور میں پار ہو جائے گی ایک نظر میں، جب کہ ملاح ہے غوث اعظم ابن حیدر وقار مدینہ، جب کہ ملاح ہے غوث اعظم ابن حیدر وقار مدینہ، خواب میں آ کے آقا کسی دن نوری چادر اڑھا دیتے ایک دن، سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، پورے گاتی تھی یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول اللہ، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، بد کرے
تم کہو ان کا بھلا ہو یا علیکہ صلوات اللہ علیہ حبیبی یا رسول اللہ خالق کے وارث کو جانا لو سلام اب تو ہمارا جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرہ رسالت نعرہ ربیع الاول شریف نعرہ ربیع الاول شریف عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم سيدنا مولانا محمد عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توفیق سے شروع سے لے کر اب تک جو بھی پڑھا گیا سنا گیا اللہ اس کو پڑھنے میں کام قبول فرما حضرت آدم علیہ نبی ناصر کا عیسیٰ علیہ السلام سے جتنے بھی انبیاء کرام صحابہ کرام شہداء کرام تابعین قبول فرما حضرت اسرافیل رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں قبول فرما حضرت حضرت علی صاحب اشار کے اللہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں قبول فرما حضرت اللہ علی صاحب حارث صاحب بسم اللہ صاحب ہم علی صاحب کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں قبول فرما یا اللہ پیران پیر حسن جمیل یا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں قبول فرما عرش عطا فرما قبر میں جنت کی ہوائیں عطا فرما یا اللہ جنت کی صلوات عطا فرما یا اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ربیع النور کی صدقے میں جتنے بھی مرد بوڑھے بچے جوان جو بھی حاضر ہے یا اللہ ان سبوں کی جائز تمنا کو ان سبوں کو ہدینا صراط المستقیم پہ چلا یا اللہ ہم سبوں کو درگزر عطا فرما یا اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی مغفرت عطا فرما یا اللہ جو بھی بیماریوں میں مبتلا ہے یا اللہ اس ربیع النور کی صدقے طفیل میں اسے شفاء کامل عاجل عطا فرما یا اللہ اس کی مال میں زحم عزت آبرو میں یا اللہ تبارک و تعالی اسے علم کی سمجھ عطا فرما سرکار قیامت
آپ لوگ لائن لگاتے ہوئے لائن لگاتے ہوئے نعرہ تکبیر سرکار کی آمد سرکار کی آمد نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی محمد جنتی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر محمد جنتی نعرہ تکبیر سرکار کی آمد سرکار کی آمد مختار کی آمد مختار کی آمد سالار کی آمد سالار کی آمد مختار کی آمد دلدار کی آمد محمد جنتی نعرہ رسالت نعرہ رسالت تکبیر محمد جنتی پورے اسلام مسجد